الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب کی آج ہی کی وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم، انوکھا، اچھوتا، نرالا، بے مثال معجزہ عطا فرمایا۔ یہ عظیم الشان معجزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وجہ سے عطا کیا گیا تھا، اس کی تفصیل کل جمعہ میں نے آپ احباب کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اس بابرکت مجلس میں ایک دوسرا پہلو مجھے آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع پر شرح صدر کے ساتھ کچھ کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیں۔ آپ تمام حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس معجزانہ اور بابرکت سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکۃ المکرمہ سے پہلے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر بلایا، اپنے قرب میں طلب فرمایا، اپنی محبتیں عطا فرمائی اور اپنی رحمت اور اپنا کرم آپ پر اتارا اور بے انتہا قربت عنایت فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عظیم الشان تحفہ نماز کی شکل میں عطا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے وہ تحفہ لے کر خوش مست و مگن واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام کے چہرے کی الوہیت، آپ کی چمک دھمک جو خدا کے قرب سے آپ کو ملی تھی، اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام رشک کرنے لگے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا نبی اللہ، آپ کو خدا کے قرب میں حاضر ہونے کا موقع ملا تھا، کیا اللہ کی جانب سے آپ کو کچھ ہدیہ، کچھ عطیہ عطا ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے مجھے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، کتنے وقت کی نماز خدا نے دی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک امت کے ذریعے آزمایا گیا ہوں۔ میری امت پر اللہ نے 3 رکعت نمازیں فرض فرمائی تھی، 3 نمازیں فرض فرمائی تھی، اور میری امت ان نمازوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں، اللہ آپ کو بہت پسند فرماتے ہیں، آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تخفیف کا سوال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ خدا آپ پر ضرور تخفیف کا معاملہ کریں گے، آپ کی امت کے لیے بڑی راحت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد دہانی پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا تو اللہ نے 5 نمازیں کم کی، 45 رہ گئی۔ حضرت نبی علیہ السلام تشریف لائے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بنا؟ تو نبی علیہ السلام نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ میرے رب نے کرم فرمایا، 5 نمازیں میری امت پر کم فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بہت زیادہ ہے نمازیں، آپ کی امت کے لیے آسان نہیں ہوگا، آپ پھر ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں اور تخفیف اور کمی کا سوال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے تشریف لے گئے اور اللہ کے کرم کو طلب کرتے ہوئے کمی کا اور تخفیف کا سوال کیا تو اللہ نے 5 نمازوں کی پھر کمی فرمائی۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوتا رہا اور ہر مرتبہ میں اللہ نے 5 نمازیں کم کی اور اخیر میں 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے پھر نبی علیہ السلام کو روک کر عرض کیا، یا رسول اللہ مزید کچھ کمی کی درخواست کروا لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ مجھے شرم اور حیا محسوس ہوتی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جاتے ہوئے، بس میں انہی نمازوں کو لے کر اب اپنی جگہ جانا چاہتا ہوں اور اللہ کے اس تحفے کو خود بھی ادا کروں گا اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کروں گا۔ نبی علیہ السلام جب واپس جا رہے تھے تو اللہ کی ایک غیبی صدا آقا کے کانوں تک پہنچی، یا نبی اللہ، خدا کا جو حکم ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے نمازیں ابتدا میں 50 فرض فرمائی تھی اور اخیر میں اللہ نے ان کو 5 تک محدود رکھا۔ اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کی امت پڑھے گی 5، مگر اس کو اجر و ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ کبھی آپ نے سوچا، زندگی اللہ نے جب سے آپ کو دی ہے، شعور کی کیفیت میں آئے ہیں، اس وقت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو اور اپنی بہنوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ نمازوں کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب سوچ کر کبھی آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ کبھی اس ترتیب کو دیکھ کر دماغ میں خیال آتا ہے، یہ ترتیب ادلی بدلی سی کیوں ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ تمام کی تمام 5 نمازیں 2 رکعت کر کے ہوتی، یا یہ بھی ممکن تھا کہ یہ 5 وقت کی نمازیں 4 رکعت کر کے ہوتی، یا یہ بھی ممکن تھا کہ یہ 5 نمازیں 3 رکعت کر کے ہوتی۔ یہ جو نماز کی رکعتوں کے اندر کمی اور بیشی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس تفصیل کو میں آج کے اس مبارک مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح نمازیں یہ اللہ کی جانب سے طے کردہ ہیں، اسی طرح ان نمازوں کی ادائیگی کے جو اوقات ہیں یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے متعین ہے۔
ان نمازوں کے اندر کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے متعین ہے۔ آئیے سب سے پہلے نماز فجر سے شروع کرتے ہیں۔ نماز فجر یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یادگار تھی، اس لیے کہ نبی کی امت ہے، اللہ نے اس امت کو ایک جامع امت بنایا۔ ہر نبی کی عبادت کی کچھ نہ کچھ خصوصیت، ہر نبی کی عبادت کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے اس امت کو عطا فرما کر اس امت کی جامعیت کے اندر غیر معمولی اضافہ فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ اس کائنات کے اندر آنے والے سب سے پہلے انسان، اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر، اس زمین پر قدم رکھنے والے اللہ کے سب سے پہلے خلیفہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد علم سکھایا اور پھر امتحان میں تمام فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو اول پوزیشن عطا فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام کو اتنی غیر معمولی کامیابی ہوئی تو اللہ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تمام عالم بالا میں موجود مخلوق کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم سنتے ہی تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو تعظیم و تکریم پیش کی اور انہوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس مردود بھی وہیں موجود تھا، فرشتے کی شباہت کے اندر تھا تو وہ جنات سے، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس مردود ابلیس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہنے لگا اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آپ ہی بتائیں کہ آگ کے اندر بلندی کی صفت ہے اور مٹی میں نچلی صفت ہے، بلند چیز کمتر چیز کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے، اس کو کیسے تعظیم دے سکتی ہے؟ یہاں پر اونچی اور نیچی چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا، یہاں اللہ کے حکم سے مطلب تھا۔ اس مردود نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا اور اللہ کے حکم کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کی تو اللہ نے اس کو مردود کر کے اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا۔ شیطان اس موقع پر خدا کے اس غضب کو سننے کے بعد وہ توبہ کرتا، نادم ہوتا، اس نے الٹا اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ پروردگار عالم، اب میں مردود ہو چکا ہوں تو آپ سے کچھ چیزوں کا سوال کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اے اللہ، آپ مجھے قیامت تک کی مہلت عطا فرمائیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اے اللہ، آپ مجھے غیر معمولی قوت و طاقت عطا فرمائیے تاکہ جس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا، اپنے مقام سے دھتکار دیا گیا، اس آدم کو، اس کی ذریت کو کبھی نہ چھوڑو، ان سب کو جہنم کا ایندھن بناؤ۔ اللہ رب العزت کی حکمت اور علم میں بھی یہی بات تھی کہ انسانوں کے لیے کوئی آزمائش مقدر کی جائے، چنانچہ اللہ نے شیطان کی دونوں باتوں کو قبول فرمایا اور ایک شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی اور دوسری غیر معمولی قوت، طاقت اور صلاحیت، جو جو چیزیں وہ چاہتا تھا اللہ نے وہ سب اس کو عنایت فرمائی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کے بعد جنت میں داخل فرمایا اور ان سے کہا کہ آدم، یہ جنت ہے، جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو چاہو کھا سکتے ہو اور جہاں دل کرے گھوم سکتے ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ آدم علیہ السلام اس جنت کی فضاؤں میں گھومتے رہے، اس کے لباسوں کو پہنتے اور اوڑھتے رہے، وہاں کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے۔ اول اور پہلے انسان تھے
تنہائی کی وجہ سے طبیعت کے اندر ایک بیزارگی اور کوفت کی کیفیت تھوڑے سے عرصے کے بعد آدم میں پیدا ہونی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جان رہے تھے۔ ایک دن آدم علیہ السلام آرام کر رہے تھے تو اللہ نے انہی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا۔ وہ انہی کی جن سے تعلق رکھتی تھی۔ جب آدم اٹھے اور حوا کو دیکھا تو آدم کے دل میں جو خلا اور کمی تھی وہ بھر چکا۔ اب اپنے ساتھی حوا کے ساتھ آدم علیہ السلام مست و مگن ہو کر جنت میں رہے۔ اب آدم و حوا کے جنت میں یہ مزے شیطان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ شیطان اس پلاننگ اور منصوبہ بندی میں تھا کہ کس طرح میں ان لوگوں کو اس جنت سے نکال باہر کروں۔ چنانچہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں ایک وسوسہ پیدا کرنا شروع کیا۔ وسوسہ یہ تھا کہ اے آدم اور اے حوا، تمہیں پتہ ہے کہ جس درخت کے کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ درخت کا جو پھل ہے بڑی عجیب قسم کی تاثیر اور قوت رکھتا ہے۔ اس کی قوت و تاثیر یہ ہے کہ جو اس کا پھل ایک مرتبہ کھا لے وہ اس جنت کا ہمیشہ کا مکین بنتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی اور رضا اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی ہے۔ اور شیطان اس وسوسے کو تقویت پہنچانے کے لیے قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کا پھل کھانے کے بعد آپ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا مخلص ہوں، تم یہ پھل ضرور کھاؤ۔ جنت میں ہمیشہ رہنے کی چاہ اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طلب میں آدم علیہ السلام چونکہ انسان ہی تھے، لغزش اور خطا ہو گئی۔ جس پھل کو کھانے سے خدا نے منع کیا تھا اس کو کھا لیا۔ جو ہی آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو خدا نے ان کو جو جنتی لباس پہنایا ہوا تھا اس جس لباس کی وجہ سے وہ اپنے جسمانی اعضاء کو چھپائے ہوئے تھے، اس پھل کے کھانے کے نتیجے میں وہ جنتی لباس خود بخود اتر گیا۔ اور لباس اترنا تھا کہ اماں حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں وہ کھلنے لگے تو بڑی حیا محسوس ہوئی اماں کو اور بابا آدم کو۔ وہ فوراً جنت کے درختوں کی اوٹ میں چلے گئے اور وہاں سے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو مخاطب کر کے اس موقع پر جو گفتگو کی قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ نے کہا آدم سے، سورۃ الاعراف میں موجود ہے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے آدم، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اور اس کے پھل کو استعمال کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ نے کہا کہ آدم، میں نے تم سے کہا تھا شیطان تمہارا بدترین اور ازلی دشمن ہے، اس سے ہوشیار اور چوکنا رہنا، وہ تمہیں اس منصب اور اس مقام سے گرانا چاہتا ہے۔ حضرت آدم پر تنبہ ہوتے ہی احساس کے ساتھ ہی وہ سجدے میں گر گئے، زار و قطار روتے ہوئے اللہ سے کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، میرے مالک اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور میرے حال پر رحم نہیں کھائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں انتہائی نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی تو درگزر فرما دی، مگر اللہ نے کہا کہ آدم سنو، جنت کے فرما برداروں کا مقام ہے، یہاں پر نافرمانی کرنے والوں اور حکم عدولی والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
اہبطوا فی الارض، اللہ نے کہا کہ اب زمین پر جاؤ۔ خدا نے معافی تو دے دی، لیکن جو حکم تھا زمین پر واپس جانے کا، اللہ نے اس کو برقرار رکھا۔ اب اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو چکا تھا، زمین کا جو حصہ ہے، اس حصے اور خطے کو انسان کو بسانے کے لیے رکھا جائے اور اس کا آغاز اور اس کی ابتدا کی جائے۔ چنانچہ اللہ نے رات کے وقت سیدنا آدم و حوا علیہ السلام کو آسمان سے پہاڑوں پر اتارا۔ لکھا ہے مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر، حضرت آدم کو اللہ نے ہندوستان ہی کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا پہلے سری لنکا، اس کے پہاڑوں پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ رات کی تاریکی تھی اور آدم علیہ السلام جنت کے رہنے والے، وہاں کی فضاؤں کے اندر سانس لینے والے اور وہاں پرورش اور تربیت پانے والے، پہلی مرتبہ نافرمانی کے نتیجے میں اور غلطی کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں رات کی تاریکی کے اندر لایا گیا، تو آدم نے آج تک کبھی تاریکی نہیں دیکھی تھی۔ آدم علیہ السلام کو بڑی گھبراہٹ ہوئی اور ان پہاڑوں کو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ سخت ترین پہاڑ جس پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر زار و خطار روتے رہے، اور ایک تو آدم کو رات کی تاریکی کا ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا، اسی خوف میں اپنی غلطی کو یاد کر کے تسلسل کے ساتھ روتے رہے، یہاں تک کہ ساری کی ساری رات آدم کی توبہ اور رونے میں گزر گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی، رات کی تاریکی کا دامن چاک ہونے لگا، تاریکی سرکنے لگی اور روشنی آنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس موقع پر روشنی کو دیکھ کر، تاریکی کو جاتے ہوئے دیکھ کر بے انتہا خوشی اور مسرت ہوئی، اس لیے کہ صبح نمودار ہونے کے بعد جو ابتدائی صبح کا جو منظر ہوتا ہے اور اس وقت کی جو فضائیں اور ہوائیں ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہی موسم جنت کا بھی ہوتا ہے۔ بالکل اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت جنت کے موسم کی ہوتی ہے۔ حضرت آدم کو جنت اور اس کا موسم یاد آنے لگا، اور اس منظر کو دیکھ کر حضرت آدم کو خوشی اتنی ہوئی کہ انہوں نے اس موقع پر بڑی شکر گزاری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس میں سے ایک رکعت رات کے تاریکی کے جانے پر، اور دوسری رکعت صبح کی روشنی کے نمودار ہونے پر، اور اس نماز کے اندر اللہ کی طرف وہ والہانہ تعلق، عجز و انکساری کی غیر معمولی کیفیت تھی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ان 2 رکعتوں کو قبول فرمایا۔ اللہ نے اسی وقت وہی نازل فرمائی، آدم یہ 2 رکعت جو تم نے ہماری شکر گزاری اور احسان پر ادا کیے، آپ کی یہ 2 رکعتیں ہمیں بہت پسند آئی، اور اس دنیا میں سب سے اخیر میں ہمارے محبوب آنے والے ہیں، ہم یہی 2 رکعتیں ان پر اور ان کی امت پر فرض کریں گے، اور ان 2 رکعتوں کی ادائیگی پر ہم نے جو اجر و ثواب آپ کو عنایت فرمایا، وہی اجر و ثواب اس نبی کو اور ان کی امت کو ہم اپنے کرم سے عنایت فرمائیں گے۔ دوسری نماز ہے ظہر۔ ظہر کی جو نماز ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے موسوم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کی تفصیل قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو داستان اللہ نے بیان فرمائی، اس کی مختصر سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس سے زائد ہو چکی تھی، اور ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے اب تک ان کی گود اولاد کی نعمت سے محروم رکھی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا بڑا احساس رہتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے مختلف اوقات میں دعا کرتے تھے۔ ایک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کا زیادہ ہی خیال آیا۔ انہوں نے بڑی دل جمی اور دل لگی کے ساتھ دعا کی اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار عالم مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ قبولیت کا لمحہ تھا، خدا کی جانب سے جواب آیا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم ہم تمہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور ان کی بیوی امید سے ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ جس کی خوشخبری اللہ نے دی تھی وہ دنیا میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کا نام اسماعیل رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ہونے والی اس اولاد کو ابھی صحیح چومنے بھی نہ پائے تھے، اس سے اپنا دل بھرنے بھی نہ پائے تھے کہ اللہ کی جانب سے ایک اور حکم آیا کہ ابراہیم اپنی اس بیوی اور بچے کو لو اور اونٹ پر سوار کرا کر چلتے رہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار کہاں چلنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تا حکم ثانی چلتے رہنا ہے، تمہاری رہبری کے لیے ہم جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، جب منزل آئے گی تو وہ خود بتا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہا کرتے تھے، فلسطین کے قریب ان کی بستی موجود تھی۔ پہلے تو ان کی بستی عراق کے علاقوں میں تھی، پھر وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام آئے تھے۔ اب اللہ نے حکم دیا تو اپنی بیوی بچے کو سوار کروایا اور چلتے رہے جبرائیل امین کی معیت میں، اور مہینوں کی مسافت طے ہونے کے بعد جہاں آج خدا کا گھر کعبۃ اللہ بنا ہے اس مقام پر پہنچے تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم یہی تمہارے بیوی بچے کی منزل ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اتار کر ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ خدا کا پھر حکم آیا، ابراہیم اب اپنی بیوی بچوں سے بات نہیں کرنا، واپس چلتے رہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خدا کے بڑے حکم گزار فرما بردار تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر اللہ کی فرما برداری کی حد اور انتہا کی، بس بیوی سے کسی قسم کی گفتگو کیے بغیر اپنے جانور کو اٹھا کر چلتے بنے۔ بیوی بھی جانتی تھی اپنے شوہر کے مزاج کو، وہ سمجھ گئی کہ شوہر جا رہے ہیں تو بے چین ہو گئی، اس لیے کہ آج سے تقریباً 4000 پہلے وہ علاقہ ایک ہو کا عالم پیش کر رہا تھا۔ انسان تو بہت دور کی بات، دور دور تک کہیں چرند و پرند کا سایہ تک نہ تھا۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے شوہر کو بیگانگی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھی تو پیچھے سے دامن خلیل پکڑ لیا، پوچھنے لگی کہ میرے سرتاج آپ ہمیں اس لقدق وادی میں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے خدا کا حکم خاموش رہنے کا تھا، نبی پر صبر و ضبط غالب تھا۔ بیوی کی بے بسی اور بے کسی کی فریاد کو سن کر چپ تھے۔ اب جب کوئی جواب نہ آیا تو بیوی نے خود سے پوچھ لیا، ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ خدا کا نام آنے کے بعد ابراہیم نے کہا کہ ہاں، تو بیوی نے فوراً دامن خلیل چھوڑ کر در جلیل کو پکڑ لیا، کہنے لگی کہ ابراہیم اگر میرے رب کا یہ حکم ہے تو تم اطمینان سے جاؤ، میرا رب جس طرح تمہاری نمرود کے آگ میں حفاظت کیا وہ رب اس لقدق وادی میں میری اور میرے بچے کی حفاظت کرے گا۔ ایک طویل داستان ہے۔ یہاں اماں ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ رہائش پذیر ہوئی اور ایک لمبا وقت انہوں نے گزارا، یہاں تک کہ بچہ جوانی کے قابل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی ملک شام سے آ کر اپنے بیوی بچے سے ملاقات کرنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور ملاقات کی اور بچے کو جوانی میں دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا کہ ایک باپ جو صحیح معنوں میں اپنے بچوں کو بے انتہا چاہتا اور پسند کرتا ہے،
وہی اس خوشی کا صحیح معنوں میں ادراک کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شام ہوئی اور مطاف کے اندر وہ لیٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں خواب دکھایا۔ خواب یہ تھا کہ ابراہیم اپنی عزیز ترین چیز کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھ کر اس خواب کی تعبیر یہ سوچی کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اس دور کے اندر مال کو ایک قیمتی چیز سمجھا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے 100 اونٹ بہترین قسم کے اپنے مال سے الگ کیے اور ان سب کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام خوش تھے کہ میں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی۔ اگلی رات آئی، ابراہیم سوئے تو پھر خواب پڑا کہ ابراہیم اپنی عزیز چیز کو ہماری بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن بھی یہی سمجھے کہ اللہ مزید قربانی چاہتے ہیں، پھر 100 اونٹ نکالے، انہوں نے قربانی کر دی۔ تیسری رات ابراہیم علیہ السلام پھر آرام کر رہے تھے تو اللہ کا پھر حکم تھا کہ ابراہیم اپنی عزیز چیز ہماری بارگاہ میں پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل سے سوال کیا کہ ابراہیم تو بتا تیری زندگی کی سب سے عزیز چیز کیا ہے؟ دل نے جواب دیا کہ اسماعیل ہے، اسماعیل سے زیادہ زندگی میں عزیز کوئی نہیں۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں اسماعیل کو اس کے مالک سے ملانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، اس کو تیار کرو۔ بیوی نے بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنے بچے کو نہلایا اور اس کو بہترین کپڑے پہنائے اور اس کو تیار کیا۔ جب تیار ہوئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر اپنے بیٹے کو چلتے بنے اور درمیان پہنچے تو شیطان نے سازشیں کی اور ابراہیم علیہ السلام کو عشق و محبت کے اس امتحان سے روکنا چاہا۔ 3 مرتبہ اس نے کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تینوں مرتبہ 7 کنکریاں اٹھا کر پوری قوت سے ماری۔ اللہ کو ابراہیمی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس ادا کو حج کے اراکین میں ایک رکن بنا دیا اور قیامت تک آنے والے حاجیوں پر فرض فرما دیا۔ منا کی ان وادیوں پر جہاں شیطان نے ابراہیم کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کی تھی اور ابراہیم شیطان کی تمام تر تدبیروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کی جو کوشش کی، یہ کوشش ہر ایمان والے پر لازم ہے۔ اس سبق کو یاد دلانے کے لیے آج بھی منا کے ان 3 مقامات پر حاجیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کنکریاں برسائیں۔ ابراہیم علیہ السلام شیطانی ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے منزل پر پہنچے اور اپنے بچے کو لٹایا اور اللہ کے نام پر ذبح کیا، اور اس کی بڑی لمبی تفصیل موجود ہے، یہ موقع ہے نہیں کہ اس تفصیل کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لیکن اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لٹا کر ذبح کر رہے تھے تو بیٹا بڑی کوششوں کے باوجود ذبح نہیں ہو پا رہا تھا، تو بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان، ہو سکتا ہے کہ میرے ذبح ہونے کا طریقہ اور انداز اللہ کو پسند نہ آیا ہو۔ نارمل طریقے پر جس طرح ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو، بالکل آپ مجھے کھلا اسی طریقے پر رکھ کر ذبح کریں۔ ابراہیم علیہ السلام دھن کے پکے تھے، خدا کے اس امتحان کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے جس قیمتی چیز کو طلب کیا تھا وہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ایک مثال فرما برداری کی قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کو بالکل آزادانہ کھلے طور پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ آپ نے چلائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر گرم گرم خون محسوس ہوا۔
ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا توجہ کے ساتھ تو وہاں پر ننھے اسماعیل کا گلا نہیں تھا، بلکہ جنت سے آنے والا ایک دمبا تھا جو اللہ تعالیٰ نے رکھ کر ابراہیم علیہ السلام سے کٹوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے ابراہیم کو ہم عزیز ہیں یا ان کا بیٹا عزیز ہے۔ اللہ کسی کی جان لینا نہیں چاہتے تھے، اللہ جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ابراہیم نے جذبہ دکھایا، اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرما لیا اور جنت سے دمبا بھیج کر ننھے اسماعیل کا فدیہ ادا کر دیا۔ یہ جو قربانی کا واقعات ہے، اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو 4 غم لاحق تھے۔ پہلا غم یہ لاحق تھا، میں امتحان میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں۔ خدا نے مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا ہے، کیا میں اس امتحان میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں۔ دوسرا غم ابراہیم علیہ السلام کو یہ تھا، میرا معصوم سا بیٹا ہے، آیا وہ اس امتحان میں صبر کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا میں خدا کا حکم پورا کر رہا ہوں اور میرا بیٹا مجھ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جائے۔ یہ دوسرا غم تھا۔ تیسرا غم ابراہیم علیہ السلام کو یہ تھا، جب بچہ ذبح ہوگا ماں پوچھے گی بچہ کہاں گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ تیسرا غم تھا۔ چوتھا غم ابراہیم علیہ السلام کو یہ لاحق تھا کہ ماں اس بچے کے سہارے اس لخدق وادی کے اندر زندگی گزار رہی تھی، اگر بچہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا تو پھر یہ ماں اس لخدق وادی کے اندر کس کے سہارے اپنی زندگی گزارے گی۔ یہ 4 قسم کے غم تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو لاحق تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان فکروں کے باوجود خدا کے حکم کی تعمیل انہوں نے کی اور اللہ رب العزت نے ان کے جذبے کو قبول کرتے ہوئے جنت سے دمبے کا فدیہ دیا، اور جب دمبا ذبح ہوا اسماعیل بچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو 4 غم تھے وہ خوشی میں تبدیل ہو گئے۔ اور یہ جو قربانی کا وقت تھا یہ بالکل عین دوپہر کا وقت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے غم چھٹنے اور خوشیاں حاصل ہونے کی مسرت میں انہوں نے 4 رکعتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس عجز و انکساری کے ساتھ ادا کی۔ اللہ رب العزت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ 4 رکعتیں جو شکر گزاری میں ادا کی تھی بے انتہا پسند آئی، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم ہم تمہاری ان 4 رکعتوں کو قبول کرتے ہیں، اور سنو دنیا کے بالکل آخری حصے میں ہمارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے، ہم انہیں اور ان کی امت کو یہ 4 رکعت نمازیں ظہر کی حیثیت میں فرض کے طور پر دیں گے، اور وہ امت جب ان 4 رکعتوں کو ادا کرے گی تو تم نے ان 4 رکعتوں کو جن کیفیتوں کے ساتھ ادا کر کے خدا کے اجر و ثواب سے حصہ حاصل کیا، یہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی امت کو عطا کرے گا۔ اس طرح ظہر کی یہ 4 رکعت یہ نماز اس امت کو حاصل ہوئی۔ اب آئیے عصر کی نماز۔ عصر کی نماز یہ سیدنا یونس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سیدنا یونس علیہ السلام کا مختلف مقامات پر تذکرہ فرمایا۔ یونس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے عراق کے ایک شہر نینوا جس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی، اس آبادی کی ہدایت کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ دنیا میں جس طرح مختلف قومیں مختلف بت پرستی اور بد اخلاقیوں میں مبتلا تھی، اسی طرح یونس علیہ السلام کی یہ قوم نینوا کے رہنے والے اسی بت پرستی اور بد اخلاقی میں مبتلا تھے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو سمجھایا، ایک خدا کی عبادت و بندگی کا درس دیا، اخلاق اور کردار کو بہتر کرنے کی تلقین فرمائی، لیکن قوم تھی کہ یونس علیہ السلام کی باتوں کو نہ سنتی تھی
نہ سمجھتی تھی نہ اس کے مطابق اپنا عمل بناتی تھی۔ زمانہ اور عرصہ گزرا، قوم کا بے ڈھنگا پن، ان کی بدحالی بالکل اسی طرح رہی، تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہوئے کہا، یونس اپنے قوم کو بتاؤ کہ اگر تم نہیں سنبھلے، ایمان نہیں لایا مجھ پر، تو 3 دنوں میں تم پر اللہ کا عذاب اترنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے یہ خبر خدا کے حکم سے اپنی قوم کو سنائی۔ قوم کے لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو آپس میں مشورہ کیا کہ یونس اب تک تو بڑے سلجھے ہوئے انداز میں، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ہمارے درمیان رہا کرتے تھے، کبھی انہوں نے اس قسم کی باتیں نہیں کی تھی، لیکن ابھی پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو 3 دن کے اندر خدا کا عذاب آئے گا تو تم سب کو ملیمیٹ کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی اس بات پر مشاورت میں اس قوم میں کچھ عقل مند لوگ تھے، انہوں نے آپس میں باہمی مشورے کے بعد کہا، دیکھو ہم نے کبھی یونس کو جھوٹ اور غلط بولتے ہوئے نہیں سنا، یونس اگر یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم تیسرے دن دیکھتے ہیں کہ یونس ہمارے درمیان موجود ہے یا نہیں۔ اگر تیسرے دن یونس ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یونس غائب ہو جاتے ہیں تو پھر ڈرنے کی بات ہے، خطرے کی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ چنانچہ قوم خدا کی دی ہوئی ان 3 دنوں کی مہلت کے میں تیسرے دن تک کا انتظار کرتی رہی، اور تیسرا دن جب آیا تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، کہیں موجود نہیں تھے۔ یونس علیہ السلام خدا کے حکم پر بستی چھوڑ کر بالکل باہر دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے۔ اب تیسرا دن جب گزر گیا، چوتھا دن آیا تو قوم نے دیکھا کہ صبح ہی صبح بالکل کالے بادل اس قوم پر منڈلانے لگے۔ قوم نے دیکھا کہ یہ وہی اللہ کا عذاب ہے جس کی خبر یونس نے دی تھی۔ اب یونس علیہ السلام موجود تو تھے نہیں، ساری کی ساری قوم اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے عجز و انکساری کے ساتھ کہنے لگی، یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر بے انتہا شرمندگی اور پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں۔ کریم آقا، تیرا نیک رسول بندہ یونس ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہم اس کے دست حق پرست پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اب تو وہ ہے نہیں، اے اللہ انہی کی غیر موجودگی میں ہم یونس پر اور آپ پر ایمان لاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ ساری کی ساری قوم رونے لگی، عورتیں، بچے، جانور، آہ و بکار کا ایک غیر معمولی عالم تھا، سب کے سب چلانے لگے اور اللہ سے رحم کی فریاد طلب کرنے لگے۔ دنیا کی واحد قوم ہے یونس علیہ السلام کی قوم، جس قوم پر اللہ کا عذاب آنے کے بعد پلٹ گیا۔ تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے جرائم پر خدا کا عذاب آیا ہو اور پھر واپس پلٹ کر چلا گیا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، ان پر خدا کا عذاب آیا اور ان کی سچی توبہ کی طلب اور تڑپ کے نتیجے میں خدا نے اس عذاب کو واپس لوٹا دیا۔ یونس علیہ السلام بستی سے باہر تھے، اب وہ انتظار میں تھے کہ کب خدا کا عذاب آتا ہے، کب میری قوم تباہ و برباد ہوتی ہے۔ یونس علیہ السلام نے یہ خبر اپنی قوم کو خدا کے حکم پر دی تھی۔ یونس علیہ السلام نے چند دنوں کے بعد اس بستی سے ایک آدمی آ رہا تھا۔ یونس علیہ السلام نے اس آدمی کو دیکھ کر پوچھا کہ بھئی نینوا والوں کا کیا حال ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ سب بڑے مست ہیں، اچھے ہیں، خیریت سے ہیں۔ تو اب یونس علیہ السلام کو بڑی تشویش ہوئی، اس لیے کہ خدا نے ان کو جو نبوت دی تھی، جو شریعت عطا فرمائی تھی، اس شریعت کے اندر کسی آدمی کا جھوٹ اور غلط بیانی ثابت ہو تو اس کو سولی اور موت کی سزا دی جاتی تھی۔
اب یونس علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال کیا، خدا کے حکم پر تو میں نے خبر دی تھی، ابھی مجھے اطلاع ملی کہ قوم بڑی اچھی اور زبردست ہے، اب میں واپس اپنی قوم میں کیسے جاؤں؟ اگر میں واپس اپنی قوم میں جاؤں گا تو قوم مجھے پکڑ کر مجھے سولی اور پھانسی پر لٹکائے گی۔ یونس علیہ السلام کو درمیان میں پتہ نہیں تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں قوم میں کیا تبدیلی اور انقلاب برپا ہوا، ساری قوم ایمان میں آ چکی، ان کو مطلق خبر نہیں تھی۔ اب یونس علیہ السلام واپس بستی کی طرف جانے کے بجائے انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی کو چھوڑ کر ایک اور بستی کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس دوسرے مقام پر جانے کے لیے وہ آگے بڑھے تو سمندر پر پہنچے، وہاں پر کشتی بالکل تیار تھی لوگوں کو لے کر نکلنے کے لیے۔ یونس علیہ السلام اس کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ کشتی والا یونس علیہ السلام کو پہچانتا تھا کہ بڑے اچھے بااخلاق آدمی ہیں، اس نے کرایہ نہیں لیا۔ یونس علیہ السلام کو لے کر کشتی چلی، کچھ کلومیٹر پہنچنے کے بعد وہ کشتی ٹھہر گئی اور سمندر کے اندر لہریں برپا ہو گئی، اور وہ لہریں اتنی زور آور طاقتور تھی کہ اس کشتی کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ڈولا رہی تھی۔ اس کشتی کا جو ملاح تھا وہ کہنے لگا، لوگوں لگتا ایسے ہے کہ کشتی کے اندر ایک آدمی کا وزن زیادہ ہو چکا ہے، اگر ایک آدمی کو ہم سمندر میں پھینک دیں گے تو کشتی کا جو بیلنس ہے وہ بالکل ٹھیک اور درست ہوگا اور سب کے سب لوگ بچ جائیں گے اور کشتی بھی عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچے گی۔ اب وہ ایک آدمی کون ہو جس کو سمندر میں پھینکا جائے؟ کون تیار ہوگا؟ کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ تو اب کشتی کا جو ملاح تھا اس نے کہا کہ سب کی جان بچانے کے لیے ہم سب کشتی والوں کا نام لکھ کر قرعہ کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو ڈالتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا اور اتفاقی بات کہ قرعہ میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ کشتی کے ملاح نے کہا کہ آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، اگر آپ چلے گئے تو ہم سب کا بڑا نقصان ہوگا۔ نہیں، پھر دوسری مرتبہ قرعہ کریں۔ دوسری مرتبہ قرعہ کیا گیا، دوسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن کشتی کا جو بڑا کیپٹن تھا وہ پھر ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اس نے تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا تو تیسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب کیپٹن پھر مارنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ پھر قرعہ کرنا چاہتا تھا۔ یونس علیہ السلام فوراً کسی کی بات نہیں سنی اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے، میں ہی اللہ کا بھگوڑا وہ غلام ہوں جو خدا کے حکم کے بغیر وہاں سے نکل کر دوسری منزل پر جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ یونس علیہ السلام نے ادھر پانی میں اپنے آپ کو گرایا، ادھر اللہ کا حکم ایک بہت بڑی مچھلی کو ہوا جو بحر اخضر میں رہا کرتی تھی، تم جاؤ اور اس سے پہلے کہ یونس علیہ السلام آگے بڑھے، یونس علیہ السلام کو صحیح سالم اپنے اندر نگل لو۔ خدا کا حکم تھا مچھلی کو کہ خبردار یونس کے جسم کو نہ زخم آنا چاہیے نہ ان کی ہڈی پھسلی ٹوٹنی چاہیے، بالکل صحیح سالم ان کو اپنے اندر لینا ہے۔ یونس علیہ السلام کو وہ مچھلی خدا کے حکم پر صحیح سالم مکمل اپنے پیٹ میں لی۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کچھ دیر تک تو بے حس و حرکت رہے، انہیں سمجھ میں آ گیا کہ میری موت واقع ہو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد ان کے ہاتھ اور پیروں نے حرکت کی تو یونس علیہ السلام فوراً اس مچھلی کے اندر اٹھے اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تیرے کرم اور توفیق سے میں نے ایسی جگہ تیری مسجد بنائی، اس کائنات کے اندر اس مقام پر آج تک کسی نے مسجد نہیں بنائی تھی۔ اے اللہ، اس مقام پر میں نے تیرے لیے سجدہ کیا۔ اور یونس علیہ السلام اپنی اس غلطی کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ لا الہ الا انت،
اے اللہ آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ ہی میرے معبود حقیقی ہیں۔ اے اللہ عبادت تو بندگی کے لائق بس آپ ہی ہیں۔ اے اللہ کائنات کے اندر آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات بڑی پاک ہے۔ اے اللہ میں اس وقت جس مصیبت میں، جن کٹھنائیوں اور گہرائیوں کے اندر گھرا ہوا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھ تک پہنچ سکتی ہے، نہ مجھ کو ان مصیبتوں سے باہر نکال سکتی ہے۔ اے اللہ اس موقع پر یونس کا علم کسی ذات کو حاصل ہے تو وہ آپ کو حاصل ہے۔ کوئی یونس کو ان تنگیوں اور مشکلات سے باہر لا سکتا ہے تو آپ لا سکتے ہیں۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ یونس علیہ السلام کی یہ توبہ اللہ کو بڑی پسند آئی۔ قرآن کو نے فوراً جواب دیا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کو جواب دیا، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ خدا نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً کنارے پر جاؤ اور جا کر یونس علیہ السلام کو صحیح سالم کنارے پر ڈال دو۔ خدا کے حکم پر وہ مچھلی کنارے تک آئی اور یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال کر اس نے ڈالا، اور جس وقت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے وہ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں اور 1 گھنٹے کا وقت تقریباً باقی تھا۔ یونس علیہ السلام جب باہر آئے، زمین پر قدم رکھا تو یونس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یونس علیہ السلام 4 قسم کی اندھیریوں میں گھرے ہوئے تھے۔ پہلا اندھیرا رات کی تاریکی کا تھا، دوسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اور تیسرا اندھیرا اس مچھلی کو ایک دوسری مچھلی نے نگل لیا تھا، وہ اندھیرا تھا، اور چوتھا اندھیرا سمندر کی تہوں کا اور سمندر کے پانیوں کا تھا کہ وہ مچھلی اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو پورے سمندر کے اندر لیے پھرتی تھی۔ یہ 4 اندھیرے تھے جس میں یونس علیہ السلام گرفتار تھے۔ جب اللہ نے ان کو باہر نکالا، ان کی توبہ قبول فرمائی، تو یونس علیہ السلام شکرانے میں کھڑے ہو کر بڑی عجز و انکساری کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کی کیفیتوں کے ساتھ 4 رکعت نمازیں ادا کی۔ اللہ رب العزت کو سیدنا یونس علیہ السلام کی وہ نماز، وہ رکعتیں، شکرانے کا وہ طریقہ بڑا پسند آیا۔ اللہ رب العزت نے ان رکعتوں کو، ان نمازوں کو قبول فرمایا۔ یونس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، یونس تمہاری وہ رکعتیں اور وہ نماز ہمیں بڑی پسند آئی، اور اس دنیا میں ہمارے محبوب اور آخری رسول جب تشریف لائیں گے، ہم ان پر، ان کی امت پر اس نماز کو، عصر کی نماز کو، اس کی 4 رکعتوں کو، اس وقت کو ان پر فرض فرمائیں گے۔ وہ ان اوقات کے اندر ان 4 رکعتوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ جب وہ امت ان 4 رکعتوں کو ان اوقات میں ادا کرے گی تو یونس، جس طرح ہم نے تمہیں ہر قسم کی اندھیریوں سے نجات دی تھی، اس نماز کے اہتمام پر ہم اس امت کو بھی جو مختلف قسم کے قرضوں کے اندھیریوں میں، پریشانی اور مصیبتوں اور مشقتوں کی اندھیریوں میں، بچوں کے دکھ درد کے اندھیریوں میں جو مبتلا ہوں گے، ان تمام اندھیریوں سے ہم ان کو کھینچ کر ایسے ہی باہر نکالیں گے جس طرح اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال کر باہر کیا تھا۔ اب پھر مزید 2 نمازیں رہ گئی، ایک مغرب کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز۔ یہ نماز اور اس کی رکعتیں یہ کن انبیاء کی یادگار ہیں، انشاءاللہ اس سے متعلقہ تفصیل آنے والی جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس بابرکت رات کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو نماز کی شکل میں جو عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا، اور ان نماز کے اوقات اور اس کی رکعتوں کی جو حکمتیں اور تفصیلات تھیں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔
اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس تحفے کی قدردانی کرتے ہوئے خلوص و للہیت کے ساتھ، پابندی اور اہتمام کے ساتھ، وقت کی رعایت کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنے کی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے جوانوں کو بھی، ہماری ماؤں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، ہماری بیٹیوں کو بھی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے درمیان مفتی رفیع صاحب رشادی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ اب انشاءاللہ حضرت کا اس عظیم الشان معجزے کے دیگر مختلف پہلوؤں پر خطاب عالی ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ استفادہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کی جو برکات اور اس کے جو سبق ہیں اس سے رہبری اور رہنمائی پانے کی ہم سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔